الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ جو حدیث تلاوت کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بالکل برحق اور سچ ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث اور اس قسم کی جتنی بھی احادیث ہیں، جب ہم جیسے مسلمان مرد اور عورتیں اس حدیث کو سنتے ہیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے۔ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ کام بڑا آسان ہو گیا، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا گیا، اور تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک بات کے اوپر انسان جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ صحیح طور پر ہم قرآن اور حدیث کا فہم اور سمجھ نہیں رکھتے، اس لیے ہم بہت آسان سی باتوں کو بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ جو حدیث ہے اسی پر آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ اتنی سی بات ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن اسی کو سمجھیں گے آج کے مجلس کے اندر کہ اسی ایک بات کے اندر ساری کی ساری باتیں آ گئی۔ اس ایک بات کے بعد الگ سے کسی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا دنیا میں کسی کی نہیں چلتی، صحت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، عزت صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے، روزی صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے، سکون اللہ کے حکم سے ملتا ہے، برکت اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے واقعے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے واقعے تک جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کا دست قدرت پس پردہ کام کرتا ہے، اسی کے اذن، اسی کے حکم سے، اسی کی مشیت سے اس کارخانہ قدرت کے اندر، اس دنیا کے کارخانے کے اندر سارے کے سارے کام انجام پاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے بہت آسان کر کے کہ ایک تو ہے اللہ کو ماننا۔ عام طور سے یہ والی حدیث اور اس جیسی جو حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے اللہ کو مانو، تو یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم پورا مطلب نہیں سمجھتے، کیونکہ جو اللہ کو اللہ مانے گا تو اللہ کو اللہ ماننا اسی وقت معتبر ہو سکتا ہے جب اللہ کی بھی مانے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو اللہ مانے لیکن اللہ کی نہ مانے تو وہ انسان اللہ کو اللہ ماننے والا نہیں کہلایا جا سکتا۔ یہ بہت آسان ہے۔ عام طور سے ہم تمام مسلمان اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ تو یہ جو حدیث ہے
اس میں جہاں اللہ کو اللہ ماننے کا حکم شامل ہے وہاں اللہ کو اللہ مان کر اللہ کی ماننا بھی شامل ہے، اور اللہ کی ماننے کے اندر سارا کا سارا دین آ گیا، اور اس کو سامنے رکھ کر کے کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور پھر کہنے کے بعد اس کے تقاضے پر عمل کیا تو وہ جنت میں داخل ہو۔ اب ہم اس بات کو اور پھیلاتے ہیں اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ہم اس کو سنیں اور کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں میں تبلیغ فرمائی اور جن کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، وہ سارے کے سارے تو غیر مسلم تھے، وہ سارے کے سارے کافر تھے، اللہ کو نہ ماننے والے تھے، اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ چوریاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ڈکیتیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، قتل و غارت گیری ان کے اندر تھی، شراب ان کے اندر پی جاتی تھی، زنا اور بے حیائی ان کے اندر تھی، ظلم ان کے اندر تھا، غیبتیں ان کے اندر تھیں، تکبر ان کے اندر تھا، حسد، بغض، کینہ، رشوتیں، ساری کی ساری چیزیں جتنے بھی امراض باطنہ ہیں اور گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ چھوٹے گناہ ہر قسم کے ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بدولت، اور اس کا ترجمہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے جو انہیں دعوت دی گئی اور انہوں نے اس دعوت کو دل سے قبول کیا، زبان سے اقرار کیا، اور پھر جسم کے اعضاء نے اس کی قبولیت کی گواہی دی، تو پھر قرآن کریم نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزدہ سنایا، اور ان کو صحابہ کرام سے یاد کیا گیا، اور ان کے بارے میں بارگاہ رسالت سے یہ پروانہ ارشاد فرمایا گیا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت کا راستہ پالو۔ اسی قرآن پر چل کر، اسی قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے، انہی قرآن کی باتوں کو مان کر، اسی قرآن نے جن کاموں سے کرنے سے روکا ہے ان سے رک کر، اللہ کے نبی کی انہی سنتوں کے اوپر چل کر، وہ لوگ کہ جو اس وقت کے بدترین لوگ تھے، وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بن گئے، کہ آج ان میں سے ہر ایک کا یہ مقام ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، وہ کسی بھی ایک صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہم کہے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ان کے مقام اور عزت اور عظمت کا یہ عالم۔ کیا بات تھی، ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اس دعوت کو سننے کے بعد چوریاں چھوڑ دی، ڈکیتیاں چھوڑ دی، زناکاریاں چھوڑ دی، ظلم کرنا چھوڑ دیا، یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دیا، وراثت میں وہ بیٹیوں کو حق نہیں دیا کرتے تھے، نابالغوں کو حق نہیں دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم آنے کے بعد ایسا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے آنے کے بعد اور قرآن کے آنے کے بعد اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے بعد بیٹیوں کا اکرام کرنا شروع کر دیا۔ ان کے حسد ختم ہو گئے، ان کے بغض اور کینہ ختم ہو گئے، اور ان کے اندر ایسی بے مثال محبت اور الفت قائم ہوئی کہ قرآن نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، کہ جو آپس میں ان کے دل جڑ گئے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر آپ اس دولت کو پانے کے لیے زمین کے سارے خزانے بھی لٹا دیتے تو یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ان کے دلوں کے اندر جوڑ اور محبت قائم فرمائی۔ کیا بات تھی، وہ کیا بات تھی کہ جو صحابہ کرام کو اتنی نمایاں تبدیلی کرنے پر مجبور کر گئی کہ شراب کے جام ہاتھ کے اندر ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے تو شراب کا وہ جام وہ ہونٹوں کو نہیں چھو پاتا، وہ زمین پر بہہ جاتا ہے۔ وہ کیا بات تھی، بس سے بدتر عادت، کوئی 50 سال سے اس بدتر عادت میں مبتلا ہے، 60 سال سے مبتلا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو بس اپنی چلانی چھوڑ دی کہ آج سے میرے جسم پر اگر حکم چلے گا تو میرے مولا کا چلے گا، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے وہ ہوگا۔ میری خواہش ہے آج سے ان کی خواہشوں پہ قربان، میرے جذبات ان کی تعلیمات پہ قربان، آج سے میں وہ کروں گا جو ایک امتی کو کرنا چاہیے، آج سے میں وہ کروں گا جو ایک غلام کو اپنے آقا کی بات
پوری کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو جب دعوت دی گئی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں یا نہیں، اس کو جانچا، اس کو پرکھا، اور آپ کی دعوت کو سمجھا، خوب غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر انہوں نے جب ان کا دل پورا مطمئن ہو گیا اسلام کی حقانیت پر، اللہ کی معرفت کے اس فلسفے پر جو قرآن نے بیان کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی تعلیم پر، اسلام کے نظام عبادات پر، اسلام کے نظام تجارت پر، سب چیزوں کو جب انہوں نے دیکھ لیا، اس وقت جتنی بھی تعلیم ہوا کرتی تھی اس پر ان کا دل مطمئن ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور اس کلمے کے ذریعے سے گویا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، اور وعدہ جب کر لیا تو پھر اپنی ساری زندگی انہوں نے اس وعدے کو نبھایا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ وہ فیصلہ جو صحابہ کرام نے اور صحابیات نے کیا تھا، جس فیصلے کی وجہ سے ان کے اپنے پرائے ہو جایا کرتے تھے، جیسے ہی کسی نے اسلام کو قبول کیا تو بیوی چھوڑ دیا کرتی تھی، بچے چھوڑ دیا کرتے تھے، دولت کو لات مارنا پڑ جاتا تھا، سرداری چھوڑنی پڑ جاتی تھی، عزت چلی جایا کرتی تھی، رعب دبدبہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ وہی جو معزز تھا وہ شام تک اس کا یہ حال ہو جایا کرتا تھا کہ کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جب فیصلہ کیا کرتے تھے پورے شعور کے ساتھ، پوری دل کے گہرائیوں سے، وہ جانتے ہوئے کہ اب ہماری جان بچانی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہماری عزت مٹی کے اندر مل جائے گی، لیکن ایک فیصلہ جب کیا کرتے تھے تو اس فیصلے پر برقرار رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے جو بھی قیمت انہیں چکانی پڑتی تھی وہ خوش دلی کے ساتھ چکایا کرتے تھے، اور صبر کیا کرتے تھے، اور صبر کرنے کے بعد، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے یا نہ قبول فرمائے۔ آج ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں وہی قرآن ہونے کے باوجود، وہی احادیث ہونے کے باوجود، وہی نبی کی تعلیمات پورے طور پر موجود ہونے کے باوجود جو فرق نظر آتا ہے وہ اس غور و فکر کرنے کے بعد کیے ہوئے فیصلے کا فرق نظر آتا ہے کہ ہم نے نہ غور و فکر کیا اور نہ ہم نے اب تک وہ فیصلہ کیا۔ ہم لوگ بنیادی چیز کہ اللہ کا یقین پر کوئی بھی مسلمان بات کر سکتا ہے، لمبی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا یقین دلوں کے اندر نہیں ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا یقین ہو، کیا وہ نمازیں چھوڑ سکتا ہے؟ جس بندے کے دل کے اندر یقین ہو، کیا وہ تنہائی کے اندر یا بازاروں میں بدنگاہی کر سکتا ہے؟ جس بندے کے دل کے اندر اللہ ہونے کا یقین ہو، کیا وہ غیبتیں، چغلیاں، ظلم، والدین کی نافرمانی، ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، زنا کاری کرنا، کیا وہ اس قسم کے گناہ کو کر سکتا ہے؟ جس انسان کو تھوڑا بہت بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے دل میں بھی بدنگاہی کا خیال پیدا ہوتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، جو شیطان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ تو اس پر بھی کانپتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگتا ہے کہ اللہ اگرچہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن اللہ میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں خیالات آ تو رہے ہیں۔ اللہ ہونے کا یقین ہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں، اور اس یقین کو حاصل کرنے کی تڑپ، اس یقین کو حاصل کرنے کے راستے کی تلاش، اس کی فکر، اس کی جستجو، بہت دکھے دل کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، وہ بھی اب نظر نہیں آتی۔ کہ کوئی کبھی آتا ہو، یہ سوال کرتا ہو کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین نہیں ہے، یا اللہ کے یقین کی جو ہم باتیں سنتے ہیں مختلف جماعتوں کی طرف سے، مختلف لوگوں کے، یہ اللہ کا یقین دل میں پیدا ہوگا کیسے؟ یہ سوال دلوں میں نہیں پیدا ہوتا، اور کہنے کے باوجود بھی اس کی فکر عام طور سے نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن کہنے کا مقصد، کہنے والے کا اللہ نہ کرے یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو، پیدا ہو،
کہ کیوں نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے، اور اگر پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس راستے کی تلاش کی طلب کیوں نہیں پیدا ہوتی، اس کا سوال کیوں نہیں ہوتا، کسی جاننے والے سے سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ اس راستے کو بیان کیا جائے ہمارے سامنے، اس راستے کو دکھایا جائے، اللہ نے کیا راستہ رکھا ہے جو اللہ کا یقین پیدا ہو۔ اور اللہ کا یقین، شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ اگر مل جائے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے تو لگتا ہے کہ یہ تو سب سے آسان کام ہے، اور اگر نہ ملے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو دنیا کا سب سے مشکل کام۔ اس گنہگار کا علم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے اور فضل سے مل جائے تو لگتا ہے کہ ہر طرف تو انبار لگے ہوئے اللہ کے دلائل کے، اللہ کے وجود کے، اللہ کے اللہ ہونے کے، ہماری نگاہ کیوں نہیں، دنیا کا سب سے آسان کام لگتا ہے جب مل جاتا ہے ان کی رحمت سے، اور اگر نہ ملے تو دنیا کا سب سے مشکل کام۔ اس لیے اللہ سے سب سے پہلے دعا، اللہ اپنا یقین عطا فرما دیجئے، اس کا راستہ اللہ میرے لیے کون سا راستہ مناسب، اللہ اس راستے کی طرف مجھے ڈال دیجئے۔ کچھ دل میں قرآن تو ہو، کچھ فکر تو ہو۔ انسان اس دنیاوی چکا چوند سے اور اس کی خواہشات سے، اندھی خواہشوں سے کبھی نکل کر اپنی آخرت کو تو سوچے، اپنی قبر کے انجام کو تو سوچے، اللہ کے سامنے پیشی کو تو سوچے۔ جب ان سوالات پر انسان سنجیدہ غور و فکر کرتا ہے، ان سوالات پر سنجیدہ غور و فکر کرنے کے بعد اس قسم کے خیالات اور اس قسم کے سوالات اور اس قسم کی خواہشات تمنائیں بن کر زبان پر تمنائیں ہوتی ہوئی دعا بن کر کے نکلتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے راستے کھولے جاتے ہیں اور اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے، کچھ دلائل کا کچھ باتیں اس پر بھی آ جائیں تو مناسب رہے گا کہ اگر کوئی انسان کسی گھر کے اندر داخل ہو اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دیکھے کہ دروازے کے اوپر بہت شاندار پائیدان رکھا ہوا ہے، آگے بیڈ ہے، فریج ہے، کچن ہے، کچن کے اندر ایک ایک چیز بہت شان و شوکت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، گلاس گلاس کی جگہ پر ہے، پلیٹیں پلیٹوں کی جگہ پر ہے، ایک ایک کمرے کا ایک ایک سامان اپنی جگہ پر ہے، وہ انسان لیکن جب اس کمرے کو دیکھتا ہے، اس کے سلیقے کو، اس کے حسن کو، اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد وہ اچانک یہ بات کہتا ہے کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس کمرے کو نہ تو کوئی تعمیر کرنے والا ہے، نہ اس کمرے کو کوئی ڈیزائن کرنے والا ہے، نہ اس کمرے کا کوئی نظام کنٹرول میں رکھنے والا ہے، یہ خود بخود وجود میں آیا ہے۔ تو اس انسان کے بارے میں کیا خیال کیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہی خیال کیا جائے گا کہ اس انسان کی شاید عقل سلامت نہیں۔ بالکل یہی تو مثال ہے کہ اس دنیا کے اندر آسمان آسمان کی جگہ، زمین زمین کی جگہ، پیڑ پیڑ کی جگہ، آم کے پیڑ کے اوپر آم، سیب کے پیڑ کے اوپر سیب، آنکھوں کی جگہ آنکھیں، ناک کی جگہ ناک، دانتوں کی جگہ دانت، زبان کی جگہ زبان، زبان سے صرف بولنا، ناک سے صرف سونگھنا، کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ سالوں سے صدیوں سے یہ جو ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں، یہ سب علامتیں اس بات کی، ایک ایک چیز علامت ہے اس بات کی، ایک ایک چیز چیخ چیخ کر گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ اس سارے نظام کو کنٹرول میں رکھنے والا، اس سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ ایک ہی تو ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ انسان جو کلام کر رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، انسان جو دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی لیے میں نے دو جملے کے اندر یہ بات عرض کیا کہ اگر ان کی رحمت سے یہ دروازہ کھل جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اور اگر اپنے گناہوں کی نحوست سے یہ دروازہ نہ کھلے تو دنیا کا سب سے مشکل کام۔ جب اللہ کے اللہ ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حاکم ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے میرے سارے کام صرف اور صرف اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، اگرچہ اس کا ذریعہ مجھ جیسا کوئی انسان ہوتا ہے، لیکن مسبب الاسباب پیچھے سے اس کے دل میں ڈالنے والا وہ اللہ ہے،
اور یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کو منطقی انداز میں دلائل کی روشنی میں ثابت کیا جائے۔ کیا ایسا ہم لوگ زندگی میں ہزاروں بار تجربہ نہیں کرتے کہ ایک وہ انسان جس سے ہماری بہت اچھی سلام دعائیں، جس سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمیں کسی موقع پر اس سے توقع ہوتی ہے کہ یہ والا کام یہ تو وہ بہت آسانی سے ہمارے لیے کر دے گا، لیکن جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے جذبات، اس کی باتوں کو بالکل سپاٹ پاتے ہیں، اپنے تصورات کے مطابق بدلا ہوا پاتے ہیں، اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ میں یہ کام آپ کا نہیں کروں گا۔ ماں بے رخی کے علاوہ پہلی مرتبہ ہم کسی اور چیز کا تجربہ نہیں۔ یہ کیا چیز؟ یہ وہی چیز ہے کہ اللہ نے یہ کام اس کے ذریعے نہیں لکھا تو اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو جب وہ متعینہ وقت آ جاتا ہے اللہ کے علم میں، تو اس شخص کے ذریعے سے جس شخص سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی تعارف نہیں، اللہ تعالیٰ نئے انسان کو زندگی میں لاتے ہیں۔ اس نئے انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر طلب کے، ذہن بھی نہیں جاتا اس کام کی طرف، اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیتے ہیں، اس سے اچھے طریقے پر کروا دیتے ہیں۔ یہ کیا اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ کرنے والی کوئی اور ذات؟ انسان کتنے کام صبح سے شام تک سوچتا ہے میں یہ کروں گا، وہ نہیں ہو پاتے۔ جو سوچتا ہے نہیں کروں گا وہ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ جس کام کو سمجھ کر کے یہ کرتا ہے کہ اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی پلاننگ نہیں کی ہوتی، سوچا نہیں ہوتا۔ یہ ساری علامت اس بات کی علامت نہیں ہے کہ کنٹرولر، اس کائنات کا چلانے والا وہ میں اور آپ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مستقل دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں ایسا دیکھنے والا ہوں کہ انسان کے سینے میں، انسان کے دل کے اندر جو گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں میں اس سے بھی واقف ہوں، میں اس کو بھی سمجھ لیتا ہوں، میں سمندر کی گہرائیوں میں بھی دیکھ لیتا ہوں، میرے لیے کوئی گہرائی نہیں، میرے لیے اندھیرا نہیں، میرے لیے آگے پیچھے ماضی حال مستقبل سب برابر ہیں۔ تو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے مستقل دھیان لگانا پڑتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان بھولتا ہے، پھر اس خیال کو تازہ کرنا پڑتا ہے، پھر بھولتا ہے، پھر خیال کو تازہ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ یقین دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے لیے نماز چھوڑنی مشکل، نماز پڑھنا آسان۔ انسان کا جب اللہ کے فضل و کرم سے اسے نعمت ملتی ہے تو انسان کا جسم لمبے سفر کی وجہ سے چور ہے، بیماری کی وجہ سے جسم ٹوٹا پڑا ہوا ہے، لیکن اسی خیال کی وجہ سے کہ میرے اللہ مجھے اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ یہ جو خیال ہوتا ہے نا، یہ جو اللہ کی صرف ایک صفت کا اثر انسان کے دل پر اور کردار پر پڑتا ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کے سمیع و بصیر کا جو تصور پڑتا ہے، تو انسان کو اس سردی کے زمانے میں، بیماری کے زمانے میں، تھکن کے زمانے میں انسان کا نفس مجبور کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے اٹھ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کو سجدے کرتا ہے، اور بغیر اللہ کی طرف سے فریضہ عائد کیے ہوئے، اس کو ادا کیے ہوئے، اسے بستر کا سکون ہی نہیں لگتا، اسے ٹھنڈک میں بھی گرمی لگتی ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کی بے چینی ہو جاتی ہے جب اللہ کے اللہ ہونے کا یقین دل کے اندر آتا ہے۔ جب اللہ کے اللہ ہونے کا یقین دل کے اندر آتا ہے تو وہی انسان کہ جس کی مجلس عام طور سے جو مزاج ہے کسی کی برائی کے بغیر نہیں گزرتی تھی، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس سے برائی کرتا ہے تو اس کے لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہی انسان کہ جس کی نظر میں صرف دوسروں کے عیب آتے تھے، اچھائیاں اس کو بھاتی نہیں تھی، اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی تھی، اس انسان کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اسے دوسروں کے عیبوں کی تعویل کرنی آ جاتی ہے۔ کوئی عیب اسے پہنچتا ہے تو وہ اس کی تعویل کر لیتا ہے کہ یہ شاید اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا، یہ کام اس نے اس وجہ سے کرا ہوگا، یہ بات اس نے فلاں مجبوری کی وجہ سے کہی ہوگی۔ اسے دوسروں کے اندر عیب نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، دوسروں کی خوبیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی انسان غلط بات کرتا ہے لیکن اس کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ ان خوبیوں کی وجہ سے ان کا اکرام کرتا ہے اور اس کی اس برائی کی وجہ سے اس کی بے عزتی نہیں کرتا۔ یہ ساری کی ساری باتیں آخرت کی فکر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وابستگی، ان کی سنتوں سے پیار، ان کی سنتوں سے عشق، اللہ کے نام کی لذت، اللہ کے نام کی یاد، اللہ کا دھیان، قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں روحانی یا اخروی یا دینی نعمتیں، یہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ کا یقین۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ لوگ جو پہلے سے ایمان والے ہیں، اللہ انہی کو کہہ رہے ہیں ایمان والو ایمان لاؤ، یہ کیا بات؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں، یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو اگر اللہ سچ میں مانتے ہوتے تو اللہ کی جو ماننے والی بات شروع میں عرض کی گئی وہ ان کی زندگیوں میں نہیں نظر آتی۔ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن نماز چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن غیبتیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن دوسرے کو اپنی ذات سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، میراث کھاتے ہیں، حرام طریقے پر مال کی کمائی کرتے ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، اپنے نسب پر فخر ہے، اپنی طاقت پر فخر ہے، اپنی خوبصورتی کے اوپر فخر ہے، اپنے عہدے کے اوپر فخر ہے، اپنی تعلیم کے اوپر فخر ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ ایسے ہی مجھ جیسے اور آپ جیسے تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی آیت نے کہا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو دل سے بھی ایمان والے بن جاؤ، اے وہ لوگوں جن کی ظاہری صورت ایمان والوں جیسی ہے وہ اپنے اندر اپنے باطن کے اندر بھی ایمان کی کیفیت اور ایمان کا جو تقاضے والی طاقت ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ بات تھی کہ جس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، من قال لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی اس نے اللہ کو اللہ مان لیا اور پھر اس کا جو تقاضا اس کے اوپر عائد ہوتا ہے اس نے اس تقاضے کو پورا کر دیا تو اس کا جنت میں داخل ہونا یقینی ہے۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہر چیز ہمارا ہر کام وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرے پالنے والے، میرے پیدا کرنے والے، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والے، میری موت اور زندگی کے مالک، اول بھی مجھے ان سے واسطہ، اب بھی ان سے واسطہ، آخر بھی ان سے واسطہ، ماضی حال مستقبل سب میں ان کا محتاج، وجود میں آنے کے لیے محتاج، وجود کے باقی رہنے کے لیے محتاج، وجود کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ جو نیا وجود ملے گا آخرت میں اس میں ان کا محتاج۔ تو جب ہر چیز میں ان کا محتاج ہوں تو اس کا اثر میری زندگی میں یہ آنا چاہیے کہ میں صرف اور صرف اسی کی مانوں، میں صرف اور صرف اسی کی مانوں، جو اس نے راستہ بیان کر دیا قرآن اور احادیث کے ذریعے سے میں اسی راستے پر چلوں، چاہے وہ راستہ عقائد کے متعلق ہو، چاہے وہ اعمال کے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاق کے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرت اور معاملات کے متعلق ہو۔ مجھے زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر گوشے میں جب میں نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کو طاقت والا مان لیا، اللہ کو آخرت کا مالک مان لیا، اللہ کو رحمان الرحیم مان لیا، رب العالمین مان لیا، تو پھر اب اس کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ میں پھر اپنے نفس کی غلامی چھوڑ کر، اپنے دوستوں کی غلامی چھوڑ کر، شیطان کی غلامی چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لوں۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو انسان دوسرے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آتا ہے وہ اس کلمے کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے لیکن بالغ ہونے کے بعد بھی ہم نے اسلام ہی کو اختیار کیے رکھا، تو ہم نے بھی گویا کہ اللہ سے اس کلمے کے ذریعے سے وعدہ کر لیا کہ اللہ ہم آپ کی مانیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہم نے وعدہ کر تو لیا لیکن اس وعدے کو نبھا کتنا رہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا ایمانداری کے ساتھ جائزہ لے۔ اس لیے بار بار اس کلمے کو جو کہا گیا کہ اس کلمے کا ورد کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان کی بڑھوتری ہوتی ہے، ایمان میں استحکام اور مضبوطی آتی ہے، کہ بار بار انسان صبح شام اس عہد کو یاد کرے کہ میں نے اللہ کی ماننے کا اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں، محمد رسول اللہ کی غلامی کا اقرار کرنے والا ہوں، لیکن میری زندگی تو اس عہد کے خلاف ہے۔ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں، لیکن رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے سفر کا آغاز کرے، اور کہیں سے بھی جہاں سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ جس دن سے بات ڈال دے
وہ اسی دن سے اپنی اصلاح کا آغاز کرے۔ اگر وہ 2 نمازیں پڑھتا ہے 3 پڑھنے کی کوشش کرے، 3 پڑھتا ہے 4 پڑھنے کی کوشش کرے، 4 پڑھتا ہے 5 پڑھنے کی کوشش کرے، دن میں 70 بار جھوٹ بولتا ہے 60 بار بولنے کی 60 پر آنے کی کوشش کرے، 60 سے 50 پر آنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کو کم کرتے کرتے 0 پر لانے کی کوشش کرنا اور اپنی نیکیوں کو بڑھانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ خلاصہ ہے پورے دین کا، کہ ان لوگوں کو جو مقامات ملے اور آج تک جس کو جو مقام ملا اور قیامت تک جس کو جو مقام ملے گا، وہ قرآن کے احکامات پر عمل کر کے اور قرآن نے اور احادیث نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ کے ہی جس کو جو مقام ملا وہ ملا ہے، اور جس کو جو مل رہا ہے وہ اسی وجہ سے مل رہا ہے، اور آگے بھی جس کو جو مقام ملے گا وہ اسی وجہ سے ملے گا۔ اس لیے ہر انسان کو بار بار اس کلمے کے ذریعے سے جو اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، بار بار اس وعدے کو پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں اب تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس کا انجام تو یہ ہے، اور یہ جو قرآنی زندگی ہے، یہ جو اصلی دینداری والی زندگی ہے، اس کا انعام آخرت کے اندر یہ ہے، تو اب میں کون سے راستے پر چلوں؟ انسان انجام کو سوچ کر کے اپنی منزل کو طے کرے، اور یوں ہی شیطانی خواہشات میں نفس کی غلامی کے اندر اپنے وقت کو نہ برباد کرے۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا کب ختم ہو جائے۔ اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو اپنی زندگی کا رخ اور اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔